الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت آنے پہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور نوحہ کرنے سے، مصیبت آنے کی وجہ سے، رخسار پیٹنے سے، گریبان پھاڑنے سے، جاہلیت کے بول بولنے سے شریعت نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین، کہ خوشخبری آپ دے دیں ان کو جو صبر کرتے ہیں، جو مصیبت آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہی پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو مصیبت کے وقت ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور گریبان پھاڑنا، رخسار پیٹنا، بال نوچنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں سختی کے ساتھ ممنوع ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی مسلمان ایسا کام کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر رخسار پیٹنا مصیبت کے وقت اور ماتم کرنا ممنوع ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کے بارے میں یہ جو کہا ہے کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا ترجمہ پہلے میں پیش کر دوں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم چیختی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے اور کہنے لگیں میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو چہرے پہ ہاتھ مارے، کیا یہ ماتم تھا؟ کیا کوئی مصیبت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے رخسار پیٹ رہی تھیں؟ اگر قرآن پاک کی اس آیت سے پہلے والی آیات اور بعد والی آیات پہ غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ ماتم نہیں ہے، یہ مصیبت کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشی کے جذبات ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیگم جو کہ بوڑھی ہو چکی تھیں، بانجھ تھیں، اولاد سے محروم تھیں، بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والا ہے۔ تو جناب سارہ وہ تعجب میں مبتلا ہو گئیں کہ اب جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں، تو میرے گھر میں اولاد ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں سپارے میں سورہ ہود میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ کہنے لگی ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کا مظاہرہ کر رہی ہیں، آپ پہ اور آپ کے گھر والوں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ انہوں نے اپنے چہرے پہ مارے تھے، یہ خوشی، تعجب اور مسرت کی وجہ سے، اس کا ماتم سے، مصیبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ ماتم کرنا جائز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماتم سے، نوحہ سے اور مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔